ہادی یار کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ تھکے انداز میں کہتے ہوئے ریان نے گاڑی سے ٹیک لگائی تھی۔ صبر کرو یار، شاید وہ خود آ جائے۔ ہادی نے اسے تسلی دینے کے غرض سے کہا تو وہ بولا نہیں آئے گی وہ، وفا بھی گئی تھی نا مگر وہ بھی تو نہیں آئی۔ ریان اذیت ناک لہجے میں بولا تھا۔ ریان اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی وفا کی طرح جائے۔ تڑپ کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے ہادی نے رنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ہادی کیا میں اتنا برا ہوں کہ مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ درد بھری آواز میں بولا۔ اس کے کانوں میں وفا کے آخری الفاظ گونجے تو اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ہادی نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا؟ یار ہادی تو گواہ ہے نا کہ میں نے وفا کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ یار پھر کیوں اس نے میرا یقین نہیں کیا؟ کیوں اس نے زہر پی کر میری زندگی میں زہر گھول دیا یار؟ ہادی کو دیکھتے وہ بچوں کی طرح مچلا تھا۔ وہ اکیلے میں کتنا ہی کیوں نہ روتا ہو، سب کے سامنے وہ پتھر دل بنا رہتا، مگر آج اس کے سارے درد حدیں پار کر رہے تھے۔ وفا کو کھویا تو وفا جیسی ملی اور اب وہ بھی اس سے چھن گئی تھی۔ کوئی تو غلط فہمی تھی نا جس نے اس کمزور سی لڑکی کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ درد بھری آواز میں کہتے ہوئے ہادی نے اس کے اذیت بھرے چہرے سے نظریں اٹھا لی اور سامنے دیکھا اس کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ ہادی مجھے کیوں اس کی یاد پل پل تڑپاتی ہے یار؟ کیوں اس کی یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ ہادی مجھے ہر آہٹ پر یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ آ جائے گی۔ میں نہیں قبول کر پایا اس کی موت کو۔ میں ہر پل ہر لمحہ اسے یاد کرتا تھا۔ میں اسے پکارتا تھا پاگلوں کی طرح کہ شاید وہ لوٹ آئے۔ ہادی کسی ایسے انسان کی موت کو قبول کرنا جس سے محبت ہو بہت مشکل ہے یار۔ مجھے یہی سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ 20 سال کی عمر میں مر گئی۔ میں ہر بار خود کو یہی تسلی دیتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، وہ لوٹ آئے گی، مگر اب ہر لمحہ مجھے یہی باور کرواتا ہے کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ہادی وہ مجھے واقعی چھوڑ کر چلی گئی یار۔ ریان پر ایک دم وحشت سی طاری ہوئی تھی۔ اس کی رگ رگ میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اپنی اندر کی وحشتوں سے گھبرا کر وہ اس کے سامنے اپنا دل کھول رہا تھا، ہادی کو بتا رہا تھا ان تکلیفوں کا اس درد کا جو وہ سہ رہا تھا۔ آج خود پر قابو رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ذکر کرے، کیسے اپنا درد باہر نکالے، کیسے اپنے اندر پلتی اذیتوں کو باہر نکالے۔ آخر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور ہادی خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ واقعی بہت درد سہ رہا تھا۔ اس کے دل کے زخم پھر سے تازہ ہو رہے تھے۔ ہادی اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ دل کا درد سینہ چیر رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہمت کرو ریان، ہادی نے بلا دیکھے ہوئے اسے کہا تھا۔ اس پل تو اسے بھی بہت ہمت کی ضرورت تھی، کیونکہ وفا اس کی بہن بھی تو تھی۔ کیسے کروں ہمت یار؟ ہاں، میں تو گزرے ماہوں سال کسی پاگل کی طرح یہی دعا رو رو کر مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ بس بھیانک خواب ہو، میری وفا زندہ ہو، مگر اب مجھے ریلائز ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بھیانک خواب نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے خطرناک حقیقت، ایک ایسی ناقابل قبول حقیقت جس نے مجھے مار دیا۔ ہادی کیوں کیا تھا اس نے ایسا یار؟ وہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسے اپنا وجود تپتے صحرا پر شعلوں کی بھینٹ چڑھا محسوس ہوا۔ اس کی اذیت پر ہادی کو دوہری تکلیف ہونے لگی تھی۔ ایک لفظ بھی نہیں تھا اس کے پاس تسلی دینے کے لیے۔ کبھی کبھی تو تسلیاں بھی اذیت دیتی ہیں۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہمت کرنی پڑے گی یار، سب کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے۔ ریان سب وفا کے ذکر سے کتراتے ہیں فقط تیری خاطر، اور چھوڑ بھول جا اس بے وفا کو۔ میرا تو دل ہی نہیں کرتا اس کا ذکر کرنے کو۔ اس نے ہماری عزت کا ذرا خیال نہیں کیا، سب کے سامنے سوالی نشان بنا کر چلی گئی۔ ہر کوئی اتنی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے مجھے کہ اس کے بھائی ہونے پر مجھے بھی شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ ہادی نے اذیت بھرے انداز میں کہا۔ اسے وہ دن یاد آیا کہ لوگ کیسے کیسے تانے مارتے ہیں۔ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کوئی کتنے درد میں ہے، ان کو بس بات سننے بات بنانے میں غرض ہوتی ہے۔ مرچ مسالہ لگا کر چند گھڑی مزہ لیتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ تو کچھ عرصے بعد یہ بات بھول جائیں گے، مگر یہ درد سہنے والا، یہ تانے برداشت کرنے والا ساری عمر لگا دیتا ہے اس کو بھلانے میں۔ ایسے تو نہ بول، وہ بہت اچھی تھی یار۔ ریحان نے ہادی کی باتیں سن کر تڑپ کر کہا۔ اچھی تھی؟ ہماری عزت کو اچھال دیا اس نے۔ ریحان، اس نے خودکشی کی۔ خودکشی حرام ہے اور اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ عمل۔
اللہ خودکشی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں اس سے بھلے کتنا ناراض سہی، بھلے اس نے ہماری محبتوں کی لاج نہیں رکھی، مگر پھر بھی ہر روز اس کی قبر پر جا کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا ہوں کہ اسے معاف کر دے۔ ہادی کی اذیت بھی کچھ کم نہیں تھی کہ وفا اس کی بہن تھی۔ اس کی شرارتوں کی بڑھیا مسکرانے کی وجہ تھی۔ اگر وہ کسی سے کہتا نہیں تھا، اس کے ذکر پر بات بدل لیتا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے وہ یاد نہیں آتی تھی۔ ریان کی تو وہ بیوی تھی، اور اس کی بہن وفا ہر ایک کو الگ الگ قسم کے گھاؤ دے کر گئی تھی۔ وہ اتنے بڑے گناہ کی مرتکب نہیں ہو سکتی یار۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے ریان نے زور و شور سے اس کے خیالات کی تردید کی تھی۔ ریان دیکھ، تیرے یوں کہہ دینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ بہتر ہے کہ ماضی کا پیچھے چھوڑ دے، میرے ہاتھ دیکھو اور مزید اس کے ہجر میں رونا چھوڑ دو۔ اگر وہ ہمیں درد دے کر گئی ہے تو تم بھی ہر لمحہ اذیت ہی دیتے ہو ہم لوگوں کو۔ ہادی نے تپے ہوئے انداز میں اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے تو ریان نے سوجے ہوئے پپوٹے لیے اسے دیکھا۔ ہادی، مجھے اس کی قبر پر جانا ہے۔ ہادی نے اسے کہتے سنا اور چونک کر اسے دیکھا۔ ریان اب بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دفنانے کے بعد دوبارہ وہاں کبھی نہیں گیا تھا۔ ہاں ہادی، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میں اس بات کو قبول کرنا چاہتا ہوں کہ وفا جا چکی ہے۔ اس کی قبر کی مٹی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی کی نگاہوں کا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے سرد لہجے میں کہا۔ پھر ہادی خاموش رہا اور گاڑی چپ چاپ اس طرف موڑ دی۔ بھائی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے قبرستان جاتے ہوئے، مگر مجھے بابا اور ماما اور تایا ابو کی قبر پر جانا ہے، تو میں کیا کروں؟ ہادی کے پاس بیٹھتے ہوئے وفا الجھتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہی تو ہماری آخری منزل ہے یار۔ ہادی نے اسے سمجھایا تو وہ بولی، بھائی مجھے تو اللہ پاک کبھی موت نہ آئے، میں تو اکیلی خوف سے قبر میں ہی مر جاؤں گی۔ وفا نے خوف سے جھرجھری لی تھی، تبھی ہادی نے اسے ڈانٹا۔ شٹ اپ یار، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ ریان بھی بوجھل قدم اٹھاتا ہادی کی پیروی کر رہا تھا۔ ان دونوں کے دل بوجھل تھے وفا کی باتوں کو یاد کر کے۔ جب قبرستان میں کوئی اپنا دفن ہو تو قبرستان سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ریان، یہ ہے اس کی قبر۔ ہادی نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو ریان نے ساکت نگاہوں سے اس قبر کو دیکھا جہاں اس کی محبت منو مٹی تلے سو رہی تھی، جسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ کون اس کے ہجر میں مر رہا تھا، کون اس کی بے وفائی پر تڑپ رہا تھا، کون اس کے ذکر پر رو رہا تھا۔ تم بیٹھو، میں ذرا ماما اور بابا کی قبر سے ہو کر آتا ہوں۔ ہادی نے فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ریان نے غیر محسوس انداز میں سر کو ہلایا۔ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ وفا! وہ وہیں نیچے بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں قبر پر تھی۔ نہیں واپس آئی نہ تم؟ اس نے پرشکوہ نظروں سے قبر کو دیکھتے ہوئے گلہ کیا تھا۔ دل جو پہلے کر لا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اب بس خاموش ہو گیا تھا، گویا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ریان نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھ کر مٹی ہاتھوں میں پکڑی اور پھر اسے دیکھا۔ سارے دعوے خاک میں ملا دیے تم نے وفا۔ اذیت بھرے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی قبر کو دیکھنے لگا جہاں وفا ریان زیدی کی تختی لگی تھی۔ ریان نے اس تختی کو چھوا تھا۔ ریان، مجھے آپ کے ساتھ یہ دنیا گھومنی ہے، میں صرف آپ کی وجہ سے ماسٹرز میں داخلہ نہ لے سکی۔ ہائے کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ۔ نہیں بولتی میں آپ سے، آپ سمجھ نہیں رہے نا۔ آج میرا دل بہت اداس ہے ریان، یوں لگ رہا ہے کہ میں آپ سے دور جانے والی ہوں۔ مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے ریان۔ ریان کو اس کے کہے گئے جملے یاد آئے تھے، کتنا مان تھا ان میں، مگر وہ سب بھول گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ ایک دن وہ آفس میں تھا اور اس کا دل عجیب سی اداسیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے وفا کو کال کی تو اس نے کافی دیر بات کی اور باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے، سب سوسائٹی میں کسی کے گھر میلاد پر گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ میٹنگ میں گیا، جب واپس آئے تو وفا کی دل دہلا دینے والے میسیجز نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اس نے ریان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے بے وفائی کی ہے اور وہ موقع کی طاق میں تھی کہ کب ریان سے اس کی بے وفائی کا بدلہ لے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ زہر پی چکی ہے اور یہ بات ریان کو بچھو کی طرح کاٹ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا گھر کی طرف بھاگا، رستے میں کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، دل میں دعا مانگنے کی حالت میں نہیں تھا۔ جب وہ گھر آیا تو خلاف معمول کوئی ملازم گھر پہ نہیں تھا۔ وہ روم میں آیا تو وفا کے منہ سے اس وقت جھاگ نکل رہی تھی۔ ریان بھاگ کر اس کی جانب لپکا، اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ وفا کا سر گود میں رکھتے ہوئے چلانے لگا، وفا خدا کی قسم میں صرف تمہارا ہوں یار۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تڑپ کر بولا، وفا یہ کیا کیا تم نے؟ آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا
تڑپ اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وفا، تم تو مجھ پر یقین کرتی تھی نا یار، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں صرف تمہارا ہوں، میری جان پلیز آنکھیں کھولو نا۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ وفا کا چہرہ اذیت سے سرخ ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ریان، ریان۔ وفا نے کوئی 2-3 بار بات کہنے کی کوشش کی مگر کہہ نہ سکی، کیونکہ زندگی نے اسے موقع نہ دیا اور اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی تھی۔ تبھی ریان کی دل سے ایک چیخ نکلی، وفا! وہ چلا کر بولا تھا۔ اس کی دنیا اتنی جلدی اندھیری ہو جائے گی اس نے کب سوچا تھا؟ کیا ہوا ریان؟ لیلا کمرے میں آتے ہوئے پریشان سی بولی تھی۔ لیلا، اس نے وہ کہہ نہ سکا اور اس کی طرف اشارہ کیا تو لیلا نے اس کی نبض ٹٹولی اور ساکت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ریان، وفا تو… لیلا روتے اس پر جھکی تھی جبکہ ریان ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جب سب کو اس سانحہ کا پتہ چلا تو گویا سب پتھر کے ہو گئے۔ ہر ایک کے لیے وہ دن قیامت کا جیسا تھا۔ ریان جب وفا کو سپرد خاک کرنے گیا تو بچوں کی طرح گڑ گڑایا تھا، جیسے اس کا کوئی اپنا بہت اپنا دور کیا جا رہا ہو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے کہ نہ دور کرو وفا کو۔ ہادی اور تابش بھی اونچی آواز میں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ سب کو وفا کی اس حرکت پر شوق لگا تھا۔ ریان نے اس اٹل اور تلخ حقیقت کو بس خواب سمجھا اور خود کو یہی کہہ کر تسلی دیتا رہا کہ بس یہ خواب ہے اور جلد ختم ہو جائے گا۔ اسے وفا کے آنے کا یقین تھا مگر اب وہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ درد کیا ہوتا ہے، اذیت کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، تو وہ بہت اچھی طرح ان تمام باتوں کی تعریف کر سکتا تھا۔ آج اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ بس ایک بار وہ اٹھ جائے تو وہ اسے سینے سے لگا سکے، مگر چاہنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا نا۔ ریان، چلو گھر چلیں، ہادی نے اسے قبر پر سر رکھے دے کر کہا۔ ہادی یار، اسے یہاں اندھیرے میں ڈر لگتا تھا، وہ مجھ سے لڑ کر لائٹ آن کر کے سوتی تھی، وہ یہاں اکیلے کیسے رہ رہی ہوگی؟ ہادی کو دیکھتے وہ بے بسی سے بولا، ریان بیہیو یور سیلف یار، یہاں سب کو اکیلا ہی رہنا پڑتا ہے۔ ہادی، وہ بہت اچھی اور سچی لڑکی تھی یار، اس کی قبر روشن ہوگی نا؟ وہ بچوں کے اس انداز میں اسے دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں بولا۔ ریان جانتا تھا کہ وہ کیا سننا چاہ رہا تھا مگر اب وہ اس کا دل توڑ نہیں سکتا تھا، تبھی بولا، ہاں ریان، انشاءاللہ اس کی قبر ضرور نور سے بھری ہوگی۔ دل میں پھیلے درد کو نظر انداز کر کے اس نے سر ہلایا تو ریان بھی مسلسل سر ہلانے لگا۔ اللہ حافظ وفا، میں پھر آؤں گا۔ اسے الوداع کہہ کر وہ واپس آ گئے۔ دل کو جہاں قرار ملا تھا وہی مزید بے قرار بھی ہو گیا تھا۔ جس سے محبت ہو جائے وہ روٹ جائے تو یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن جن کی محبت منو مٹی تلے جا کر سو جائے وہ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ وہ خود کو سنبھال کر بھی تڑپتے رہتے ہیں، اور ریان زیدی بھی انہی میں سے ایک شخص تھا۔ وہ دونوں جب گھر آئے تو سبھی ان کی طرف لپکے۔ حزیمہ نے ان دونوں کے ساتھ کنول کو نہ پا کر بڑی جلدی میں پوچھا، بھائی کنول کہاں ہے؟ چلی گئی ہے وہ حزیمہ، بھاری اور بھیگی آواز میں کہہ کر ریان سیڑھی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی؟ مدت کی بلند آواز نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ رکا نہیں تھا۔ تبھی ہادی نے کہا، میں بتاتا ہوں سب کو۔ پھر ہادی نے اسے کنول سے لے کر وفا کی قبر تک جانے کی ساری داستان سنا دی۔ یار میں جاتا ہوں اسے سنبھالنے کے لیے، تابش یہ کہہ کر اٹھا۔ نہیں بھائی، اسے خود کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہادی نے تابش کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے روکا تو وہ سب وہیں بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں میرے ریان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا مگر ہر بار قسمت اسے ہی ٹھکرا کر چلی جاتی ہے۔ سارا زیدی نے نم آواز میں کہا تھا، اولاد کا دکھ سہنا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ کاش کہ کنول تھوڑی دیر رک جاتی، مدت نے سرد بھری آواز میں کہا۔ صحیح بات ہے، ہر عادت، ہر انداز، آنکھیں اور مسکراہٹ بھی ہماری وفا سے ملتی تھی اس کے آنے کے بعد سے تو ہمیں وفا کی کمی تھوڑی کم محسوس ہوتی تھی۔ ہادی نے دکھ سے کہا، بھائی نے اسے قبول نہیں کیا تھا تو وہ کیا کرتی؟ وہ بھائی سے بہت محبت کرتی تھی مگر بھائی کو وفا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ حزیمہ خفقی سے یہ کہہ کر لاؤن میں چلی گئی تو ہادی نے اس کی پیروی کی۔ کیا تمہیں وفا پر غصہ آتا ہے اب بھی؟ ہاں بالکل، ہادی اسے بھائی پر یقین رکھنا چاہیے تھا نا، وہ کیسے اتنی کمزور ہوگی کہ وہ صفائی مانگنے کے بجائے صفایا ہی کر گئی سب کچھ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مان گئی کہ اس نے خودکشی کی ہے نا؟ ہادی نے اسے دیکھا، وہ تو نہیں مانتی تھی کہ وفا ایسا کچھ کر سکتی ہے۔
ہادی، ایک راز ہے جو میرے سینے میں دفن ہے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا تو ہادی نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہادی، وفا نے خودکشی سے پہلے ایک دن مجھے کہا، دیکھنا حذیمہ، میں بہت جلد سب کو ایسا سرپرائز دوں گی کہ سب دنگ رہ جائیں گے، سارے لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پھر 5 منٹ بعد وہ بولی تھی، سنو حذیمہ، اگر کبھی میں مر گئی تو رونا مت۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو تم حذیمہ؟ وہ کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں کرتی تھی، تمہیں مجھے اس وقت بتانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں ہادی، مگر وہ آخری دنوں میں بس مرنے کی باتیں کرتی تھی، کاش کہ میں سب کو بتا دیتی۔ چلو اب پریشان مت ہو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ ہادی نے اسے پچھتاوے سے نکالنا چاہا مگر وہ چپ رہی تھی۔ اور یہ آج کی رات ریان کے لیے بہت بھاری تھی۔ تم اس کی بہن ہو، جاؤ کچھ صورتیں پڑھ کر اس پر پھونکو تاکہ اس کے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ حذیمہ، ہم اسے کہتے تو ہیں کہ موو آن کرو، مگر کہنے کے بجائے عمل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے دل کو سکون کے لیے تم دعا مانگو۔ اس کے ہاتھ کی پشت تھپ تھپا کر ہادی نے دھیرے سے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر اٹھی۔ وہ جانے لگی جب ہادی نے اس کی کلائی پکڑی اور سامنے کھڑا کیا۔ دیکھو، رونے سے اس کی روح کو مزید تکلیف ہوگی۔ وہ بہت اچھی تھی، آخری غلطی بے شک ناقابل معافی ہے، مگر یوں تمہیں روتا دیکھ کر اس کی روح مزید تکلیف میں ہوگی۔ ہادی نے اسے نمناک آنکھوں سے سمجھایا تو اس نے سر ہلایا۔ پھر ہادی نے اس کے آنسو پوچھے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ ہم سبھی کو بہادر بننا ہے، کیونکہ ہم سب کو جانا ہے ایک دن اس دنیا سے، اس لیے اسے معاف کر دو تم۔ ہادی نے اسے پیار سے سمجھایا تو حذیمہ نے اس کی بات سمجھ کر سر ہلایا۔ ریان ساکت و جامد نظروں سے اس چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی یادداشت جا چکی ہو۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، مگر خود بے خبر تھا کہ وہ سوچ کیا رہا ہے۔ اس کا دل آج بھی ہر طرح کے درد سے بالکل عاری تھا۔ یا اللہ، مجھے جتنی مرضی اذیت دے دے مگر وفا کو معاف کر دے۔ اس نے بنا لب ہلائے دعا مانگی تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور رو رو کر وہ بھی تھک چکا تھا۔ وفا کا دکھ تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا۔ اس نے کسی کو کال کی اور کنول کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی، اور ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ سارا زیدی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیسے ہو تم؟ میں بہتر ہوں اب موم۔ کنپٹی انگلی اور انگوٹھے سے سہلاتے اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا تو وہ بولی، بیٹا تھوڑی دیر سو جاؤ نا تم۔ ان کے کہنے پر ریان نے سر ہلایا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ حذیمہ دودھ کا گلاس لے کر آئی تو وہ پی کر تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ سارا زیدی نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بہت ہمت چاہیے میرے لال، وفا کا دکھ تو مجھے بھی نہیں بھول پا رہا، تمہاری تو وہ پہلی محبت تھی۔ آنسو پوچھ کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ ریان سر کا تو اب تک نکاح بھی ہو چکا ہوگا۔ کنول گھٹنوں پر سر رکھے سوچ رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا۔ کچھ فیصلے تو دل تو نہیں مانتا مگر کہنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت مینا کے گھر پر موجود تھی۔ مینا لوگ ابھی آئے نہیں تھے، انہوں نے پرسوں آنا تھا۔ اس نے پینڈنٹ کو پہنا تو ریان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کاش میں وفا ہوتی، اس نے تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے خواہش کی تھی۔ اب سب سے پہلے وہ کام مجھے جاب ڈھونڈنی ہے اور پھر ایک چکر اسلام آباد کا لگانا ہے، پرنسپل صاحب سے بات کرنی ہے۔ وہ اب آگے کا لائحہ عمل طے کر رہی تھی۔ یہ جانے بنا کہ تقدیر تو سارے فیصلے پہلے ہی کر چکی تھی۔ خدا جانے کہاں ہوگی وہ، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے اس کی۔ سارا زیدی اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ کنول کو لے کر وہ سبھی پریشان تھے۔ وہ تو جوان جہان ہے، زمانہ ناقابل بھروسہ ہے، کیا کریں، کہاں ڈھونڈے اسے؟ مدت نے بھی لب کاٹتے ہوئے کہا تو تابش نے سب کو تسلی دی اور کہا، اللہ پاک سے سبھی لوگ خیر کی امید رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح ریان اٹھا تو رات والے واقعے کے اثرات بھی موجود تھے۔ اس نے کل دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور اب جسم میں ہمت نہیں تھی۔ فریش ہو کر باہر آئے تو ڈریسنگ میں پر موجود اس کی چیزوں نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ مجھے ڈر تھا کہ جب تم ابھی لگو گی تو چھین لی جاؤ گی، مگر اتنی جلدی نہیں سوچا تھا۔ دل میں اس کے درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ آج یہاں ہوتی تم تو ابھی تک میرے لیے ناشتہ، میڈیسن سب لے آتی۔ کاش تم مجھے صرف ایک بار مل جاؤ۔ اسے یاد آیا کہ کنول اس کا کیسے خیال رکھتی تھی۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ جب ہم سے کچھ چھن جائے تو تبھی ہمیں اس کی قدر پتہ چلتی ہے۔
میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے مدت نے اس سے پوچھا تھا کیا کمل سے کوئی رابطہ ہوا؟ تو ریان نے نا امیدی سے انکار میں سر ہلایا۔ ریان تم کیا چاہتے ہو اب؟ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ بولا میرے چاہنے سے کون سا پہلے کچھ ہوا ہے؟ اگر وہ واپس آئے تو تم قبول کر لو گے اسے؟ مدت پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی اس سے۔ مدت میں اسے قبول کر کے اس گھر میں لایا تھا اور وہ بیوی ہے میری، عزت ہے میری، اور اس کا یہاں کوئی بھی نہیں۔ مجھے یہی فکر ہے کہ کہیں غلط ہتھے نہ چڑھ جائے وہ۔ پریشانی ریان کے چہرے سے عیاں تھی۔ پھر ناشتے کو چھوڑ کر اسے اٹھتا دیکھ کر مدت نے اس سے پوچھا کہاں چل دیے تم؟ بس یار میرا دل نہیں ناشتہ کرنے کو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو مدت گہری سانس لے کر رہ گئی۔ لیلا اور ریان کی منگنی ہو گئی تھی۔ حسیمہ مدت غرض یہ کہ کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھا، البتہ لیلا تو خوشی سے ناچ رہی تھی۔ ریان منگنی کے بعد دوسرے ہی دن چلا گیا تھا۔ حسیمہ نے جب کالج جا کر ان سب کو بتایا تو سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ اپنے تئیں ڈھونڈنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ وہ ان کی بہت اچھی دوست اور دل کے بہت قریب تھی۔ ہبا رمیز کو حسیمہ کے نکاح کا بتانے لگی تھی کہ اسے کوئی اہم کال یاد آ گئی، مگر یہ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے سب بتا دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ رمیز کو دکھ تو ہوگا مگر ایک بار دکھ کو سہنا تو پڑے گا ہی۔ اندلیب تم پر برڈن زیادہ ہوتا تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ایک اور لڑکی کو اپوائنٹ کر لوں۔ اس نے اندلیب کو دیکھ کر کہا ہاں یار تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا یہ۔ اندلیب نے فوراً خوشی سے کہا ٹھیک ہے، اخبار اور نیٹ پر وجاہت سے کہہ دو کہ اشتہار دے دے ویکینسی کے لیے۔ ریان نے تحکم بھرے لہجے میں کہا تو وہ بولی تھینک یو سو مچ یار۔ وہ خوشی سے بولی تھی تو اس نے ویلکم کہہ کر کام کرنے لگا جو آج کل اس کا کام تھا۔ وہ بولنا تو گیا اور اب بھول ہی چکا تھا۔ حسیمہ ہادی کو دیکھنے باہر آئی تو سامنے سے رمیز آتا دکھائی دیا۔ اسے یوں اندر جانا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اسے سلام دعا کرنے لگی، اور ہادی جو ابھی آیا تھا اسے رمیز سے ہنس کر بولتا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنی گرم طبیعت کی وجہ سے اسے بہت جلد غصہ آ جاتا تھا، تبھی اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ حسیمہ جو مسکرا کر پلٹی تو ہادی کو غصے سے اپنی طرف دیکھتا پا کر خوف سے گرنے کے قریب تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا، اس کے گلے میں گلٹی سی ورتی محسوس ہوئی اور من بھاری ہوتے قدموں کو اٹھاتے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ 10 قدموں کا راستہ 10 ملک پار لگ رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ اس کا وہم ہو۔ آج پہلی بار ہادی نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ اندھا دھند گاڑی بگا رہا تھا، غصے سے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، اور حسیمہ اس سے بہت فرنگ تھی مگر اس پل اس کی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہادی، ہمت کر کے اس نے اس کی طرف دیکھا اور بلانے کی کوشش کی مگر ہادی جواب میں خاموش رہا۔ ہادی ایک بار میری بات سن لے پلیز۔ کامتی آواز اور خوف سے پیلے پڑتے چہرے سے اس کو دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی، منت تھی، اور چہرے پر خوف تھا، کچھ غلط ہونے کا اعتراف تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ہادی خاموش رہا تو حسیمہ نے اسے پھر پکارا ہادی میری بات سنے نا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ گاڑی میں موت کی سی خاموشی چھائی تھی۔ وہ سامنے سڑک کو دیکھتا تیز گاڑی چلا رہا تھا، اتنی تیز کہ اگر کوئی گاڑی ایک لمحے کو بھی روکتی تو اس گاڑی سے بری طرح ٹکرا جاتی۔ ہادی پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، وہ بھیگی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے اس سے گزارش کرنے لگی۔ ہادی نے یہ سنتے ہی گاڑی مزید تیز کر دی اور حسیمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اسے کیسے صفائی دے۔ آج بھی سچ تھا کہ اس نے رمیز کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہادی کے اوہام سچ ہوں۔ اس نے ایک عام سے انداز میں رمیز سے دعا سلام کی تھی ہادی پلیز آپ کو میری قسم گاڑی آہستہ چلائیں۔ وہ جو سامنے کسی گاڑی کو شاید ہٹ کرنے کا سوچ رہا تھا، اس کی بات سن کر مجبوراً گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ کیا ہے بولو، ہادی نے بے رخی سے پوچھا تھا۔ ہادی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سب غلط ہے، وہ بس میری دوست کا بھائی ہے اور اسی ناطے سے میں نے دعا سلام کی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے صفائی پیش کی اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہادی کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ ہادی میری بات سنے نا۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی وہ اس سے التجا کرنے لگی تھی۔ اس کی مرجھائی صورت دیکھ کر ہادی بھی پگھل اٹھا اور بولا مجھے زہر لگتا ہے وہ انسان، اور میرے منع کرنے کے باوجود تم اسے کیوں بولی؟ کیوں بتاؤ مجھے؟ وہ غصے سے کہنے لگا۔ اس نے اسے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا تھا اور حسیمہ کا چہرہ سرخ تھا۔ I'm sorry ہادی۔ اس نے آنسو پر ضبط کر کے بمشکل کہا تو ہادی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے کبھی بھی رلایا نہیں کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اپنے آنسو صاف کرو۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ پگھل اٹھا مگر وہ خاموشی سے اشک بہاتی رہی۔ ہادی نے
سر ہلاتے ہوئے ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹائے اور اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ ہادی کو شدید دکھ ہوا تھا کہ آج کسی اور کی وجہ سے اس کی پلکوں سے موتیوں کے جھرنے بہ نکلے تھے۔ ڈیم اٹ! ہادی اسے روکتا دیکھ کر خفگی سے بولا اور سامنے ڈیش بورڈ سے سیل فون اٹھا کر ان لاک کیا۔ چہرے پر ایک دم پہلے سے زیادہ غصہ اور تناؤ آ گیا تھا۔ یہ دیکھو تم۔ چند لمحوں بعد ہادی نے اس کے سامنے موبائل کیا تو حذیمہ نے ڈرتے ہوئے پلکوں کی بھوجی جالور کو اٹھا کر ایک نظر موبائل اور پھر ہادی کو دیکھا جس کی آنکھیں غضب سے لال ہو رہی تھی۔ ہادی نے آنکھوں کے اشارے سے اس کا دھیان موبائل کی طرف کیا تو حذیمہ نے ڈرتے ہوئے اس شعر کو پڑھا: شرم، دہشت، پریشانی ناز سے کیوں کام نہیں لیتی ایچ؟ آپ وہ جی یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ حذیمہ اس بات کو جھٹلا سکتی تھی مگر سامنے واضح ایچ لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور کانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ بےغیرت انسان جب بھی تم سے ملتا ہے تو تمہارے نام سے فیس بک پر ایک شعر لکھتا ہے۔ ہادی نے رمیز عرفان کی اس پوسٹ کو شدید نفرت سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ حذیمہ نے نظریں جھکا لی تھی اور پھر کہا: ہو سکتا ہے ہادی یہ کسی اور کے لیے ہو؟ نہیں حذیمہ، تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم جان بوجھ کر انجان کیوں بنی رہی؟ اس کی بات پر حذیمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے اتنا بدگمان ہو سکتا تھا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس کی خاطر خود کو سنبھال کر رکھتی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم جان بوجھ کر انجان کیوں بنی رہی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہادی کا گریبان پکڑ لے۔ حذیمہ، یہ آخری دفعہ، یاد رکھنا، میں تمہیں آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں کہ تم ہر انسان سے دور رہو گی جس نے تمہیں میری نظر سے دیکھنے کی کوشش بھی کی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حذیمہ نے نفی میں سر ہلا کر ایک گہری سانس لی اور کہا: ہادی، میں آپ کی بیوی ہوں، کیوں اتنا عدم تحفظ کا شکار ہیں آپ؟ کیوں انجان لوگوں سے غیر محفوظ ہو رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی بیوی ہوں، عزت ہوں آپ کی۔ تم میری بیوی ہو اسی لیے تمہیں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کوئی ایک لمحے کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے۔ میں شاید اس دنیا کا واحد انسان ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ ہر کوئی اس کی بیوی سے نفرت کرے۔ مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ خالہ بھی تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسے دیکھتے وہ جنون کی کیفیت میں بول رہا تھا اور آنکھوں سے اس کے لیے محبت جنون چھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی ظاہر تھی۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ حذیمہ کو اس کے انداز اور لب و لہجے سے خوف آیا۔ ایک بات یاد رکھنا حذیمہ۔ اگنیشن میں چابی گھماتے اس نے خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ کر کہا تو حذیمہ نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا: کیا بات؟ اگر کسی نے بھی نہ کبھی تمہارے کردار پر بات کی تو یاد رکھنا ہادی تمہیں اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ دے گا۔ ہادی کے تو آج انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ اتنی سنجیدگی پر حذیمہ کو گلے میں سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، کیونکہ کوئی بھی بات ساری جھوٹ نہیں ہوتی اور کردار پر بات تبھی کی جاتی ہے جب کوئی بات ہو، اور جب کردار پر بات آئے تو ہر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ختم کرتے اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے گھر کے باہر روکی۔ اس کا انداز، اس کے اندر کا لاوا کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر رمیز کی آنکھیں نوچ ڈالے۔ ہادی، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ پیلے پڑتے چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہادی نے اسے دیکھا اور پھر کہا: کچھ ہو نہیں، اسی لیے تو بتا رہا ہوں تمہیں۔ بلوٹوتھ کانوں میں لگا کر وہ موبائل سے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس کا انداز صاف نظر انداز کرنے والا تھا۔ حذیمہ نہ سمجھی اور الجھے انداز میں اسے دیکھنے لگی جو کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہادی نے ریموٹ سے ہی ڈور ان لاک کیا اور بنا دیکھے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ آج پہلی بار ہادی نے اسے خدا حافظ نہیں بولا تھا۔ آج سے پہلے تو اسے زبردستی آفس بھیجتی تھی۔ حذیمہ چھوٹے چھوٹے بوجھل قدم اٹھاتی ہوئے اندر چلی گئی اور ہادی کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جو ہی اس نے دیکھا مڑ کر تو ہادی نے اپنی نظروں کا زاویہ ہی بدل ڈالا۔ خواب، امید، نشہ، سانس، تبسم، آنسو، ان ٹوٹنے والی کسی چیز پر بھروسہ مت کرو۔ موسمی برف ہے، کچھ دیر میں بہہ جائیں گے۔ ان بدلتے ہوئے رشتوں پر بھروسہ مت کرو۔